خان صاحب یہ بھی ایک ہے بات ڈاکٹر صاحب مجھے ایڈ کر دوں کہ سب سے زیادہ اگر تاریخی طور پہ گزشتہ 20 برس میں خان صاحب جو ریلیف ملی عدالتوں سے وہ نواز شریف صاحب کو ہی ملی عدالتوں سے. ابھی بھی ان کو عدالتوں نے ریلیف دے دی ہے. مریم نواز صاحبہ گھر میں ہیں. نواز شریف صاحب ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے کنوکٹڈ ہونے کے باوجود ان کو انگلینڈ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. وہ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ میں انگلینڈ سے کیوں نہیں آ رہا. اب دیکھیں کل انہوں نے اسپیچ کی ہے, ایک سوال بہت بڑا بنتا تھا کہ کم از کم یہ تو ایکسپلین کرتے تھے. وہ اس کو ایک ایڈیولوجیکل سپن دے رہے ہیں نظریاتی قسم کی پاکستان کی جمہوریت کی. اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آج 9-10 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی پراپر ان کے پاس کریڈیبل میڈیکل ریزن نہیں ہے. دونوں ڈاکٹر ان کے بھارتی نژاد کے ہیں. ڈیوڈ لارنس بھی ان کے انڈین اوریجن کے ڈاکٹر ہیں. فیاض شال جو جن سے امریکہ سے کاغذ حاصل کیا ہے کارڈیولوجی کا, وہ بھی انڈین نژاد حاصل ہے. یہ تو بڑے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں یہاں پہ. یہ حقائق بالکل فیکٹ میں آپ کو ویریفائڈ بتا رہا ہوں. فیاض شال کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کروا لیجئے اور ڈیوڈ لارنس کا بھی چیک کروا لیجئے. دونوں اس سے کہتے ہیں انڈین نژاد کے ڈاکٹر ہیں جو ان کو کاغذ پہ کاغذ ایشو کر کے دے رہے ہیں. کوئی اور ان کو دے بھی نہیں رہا, کوئی میڈیکل بورڈ کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا اس بات پر بھی اگر کوئی سسٹم کی, یعنی اگر میں ایک الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں 2002 میں یا فواد صاحب کرتے ہیں اور اس وقت اگر جنرل مشرف کی حکومت ہے اور وہ اقتدار پر آ کے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, تو کیا میں پولیٹیکل پروسیس میں شامل نہ ہوں؟ اور اگر میں اس پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہو کے ٹورڈز پارلیمنٹ یا ٹورڈز ڈیموکریسی چیزوں کو لے کر جاؤں, تو کیا نہیں میری ان کے ساتھ کسی دور میں کنائیونس رہے گی؟ اچھا, اگر جو پولیٹیکل رول کی بات کرنی یا کہ آج ایک نیوٹریلٹی کی بات کرنی, تو یہ اس سے کون معترض ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی نیوٹریلٹی, اگر کوئی اس پہ وہ الیج کر رہے ہیں کہ آپ کی فار ایگزامپل ایک 1960s میں اگر ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کا دور تھا, تو کیا وہ کچھ جرم تھا کہ اگر وہ سیاسی عمل میں شامل نہ ہو؟ اگر آج میں عمران خان کو کہوں کہ وہ اس وقت شامل تھے, اس کے پروسیس میں جو ریفرینڈم کے ٹائم پہ پروسیسز تھے اس میں شامل تھے, نہیں, دس از ناٹ دا کیس. پرابلم از کہ جو چیزیں سسٹم کے ساتھ ان بلٹ ہیں اور وہ آپ کی کچھ ڈیموکریٹک آپ کی چیزوں میں, پارلیمنٹ کی بالادستی میں, آپ کے رول آف لا میں, ٹھیک ہے آپ الیج کرتے ہیں. ابھی فواد صاحب نے ایک پوری لسٹ گنوائی کہ کن کن چیزوں میں آپ کا دخل رہا. میں اس چیز سے جو ہارڈ فیکٹس ہیں وہ ہارڈ فیکٹس ہیں, میں ان سے کب شائع ہوئے کر کے جا رہا ہوں, لیکن آج کا میرا ریزالو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر یہ بات گنواتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ان کا جنرل بھائی, ایک سیکنڈ سن لینا, نہیں میری فواد صاحب سن لینا, فواد صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ, میری بات سن لینا, میری بات تو سن لینا, دیکھیں نا میری بات سن. آپ کا ریزالو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے آپ ہمدردی کر رہے ہیں کہ دیکھو بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گیلانی. میری ایک سیکنڈ میری بات سنو بھائی, آپ پٹیشنر تھے یوسف رضا گیلانی کے. مجھے صرف فواد صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ ٹھہر مجھے ایک سیکنڈ ٹھہرے نا. نہیں تو فواد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر کسی کے فیور میں ہے یار؟ اگر یعنی آپ کی گورنمنٹ جو یہ چاہتی تھی کہ اپوزیشن ووٹ نہ دے, تو چاہتے تو آپ تھے, آپ یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے ووٹ نہ لیا جائے, اور وہ کیوں نہ لیا جائے؟ اب تو پھر آپ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ آدھی پارلیمنٹ ووٹ دے اور آدھی نہ دے. اچھا, اور اگر یوسف رضا گیلانی کے میمو گیٹ پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, تو پھر وہ کوئی ایک بینچ مارک تو مقرر کرے نا. جو چیزیں میرے لیے بری تھیں آج آپ ان کے بینیفیشری ہیں, تو آپ کے لیے اچھی ہیں. یعنی یو آر رائڈنگ دا سیم بوٹ, اسی پہ چڑھ کے آپ جا کے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر جو میرے ایکسپیرینس کس طرح سے نہیں ہے نا, وہ گن کے آپ بات گن کے آگے لے جائیں نا. میرے اوپر کچھ باتیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے ڈسمسل کو نواز شریف پٹیشنر تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میرا صرف ایک مدعا ہے, میرا صرف میری ڈاکٹر صاحب کاز کو لے کر چل رہے تھے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کچھ جو چیزیں میرا صرف ایک مقدمہ ہے. میرا مقدمہ صرف یہ ہے کہ آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں. ایسے نہ کریں کہ جیسے آپ ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. فواد نوز واٹ آئی ایم سیئنگ, ان کو پتہ ہے, اور اس چیز کا ٹول یہ بھی پے کریں گے. ملک صاحب, کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا نیریٹو گزشتہ کئی برس سے مسلسل ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے ساتھ جا کے مل گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے آخر, کیسے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں اس بات سے متفق بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی دیکھیں بنیادی, اگر میں یہ کہوں کہ کل جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی یہ بات تھی کہ جی مودی کا جیتنا پاکستان کے مفاد میں ہوگا,
تو اس وقت بھی ہندوستان کی کوئی اخبار نہیں تھی جس نے پرنٹ نہ کیا ہو. وہ سارے اخبار یہ پرنٹ کر رہے تھے کہ جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ مودی کی سیکنڈ ٹائم اینڈ ان پارلیمنٹ انڈورسز مودیز کم بیک, یہ میں نے انڈیا ٹائمز کی ہیڈ لائن خود پڑھی. تو واٹ ڈز دیٹ مین کہ کیا یہ عمران خان جو ہیں ان کو میں یا سند عطا کر دوں کہ وہ غداری کے فتوے بانٹ کے آگے نکل جائیں؟ اسی روش کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بل پہ فار ایگزامپل جیسے دا بیسٹ پرسن جن سے بات کی جا سکتی ہے فواد ہے. آئی نو فواد پرسنلی کہ جو اپنی کوشش بھی کرتے رہے اور ان کو میں ایک بڑے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی دیکھتا رہا. جن دنوں میں افتخار چودھری صاحب سو موٹو نوٹسز لے کے پورے جوڈیشل سسٹم کا ستیہ ناش کر رہے تھے تو سب سے بڑا کرٹک فواد تھا. تو جب ثاقب نثار یہ کر رہے تھے تو فواد بالکل کہیں پہ بھی نہیں تھے. تو یہ تو ایز دا کنوینئنس ویئر اٹ سوٹس اینی ون, کسی کی بات کیسے چلی جائے. مقصد صرف یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی یہ آرگومنٹ اسد عمر نے دی, اور پھر اگر آپ نے بات آپ کی یہ ہو کہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کو سیکیورٹی کے پیراڈائم میں لے جا کے بات کرنا, ڈاکٹر صاحب یہ بھی کسی صورت نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی بیکاز یو آر امنگسٹ دوز پیپل. دیکھیں نا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان سے غرض نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی سسٹمز کو میرے پاس ایک ویلڈ کوسچن ہے, میرے پاس ایک ویلڈ فیاض شال جو ہے پہلے بھی سوال کا جواب نہیں دیا. یہ ایک ٹربلنگ کوسچن ہے, اس کو پبلک فورم میں آنسر کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتا ہے ڈیوڈ لارنس, وہ اینگلو انڈین ہے, انگریز نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس دوسرے ڈاکٹر سے انہوں نے کارڈیالوجی کا سرٹیفکیٹ امریکہ سے لے لیا, خود وہ برطانیہ میں, وہ بھی فیاض شال بھی انڈین اوریجن کے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پورا انڈین سرکل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے گرد کھڑا ہوا؟ پہلے بھی یہ الزامات تھے 2014-16. کیا وجہ ہے اس کی, آخر اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ آپ اس کو ہمیشہ ڈاج کر دیتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے, الزام نہ لگائیں, غداری کی بات نہ. کیا وجہ ہے کہ ان کے سارے کاز کو انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کا میڈیا سپورٹ کرتا نظر آتا ہے؟ عمران خان سے تو وہ نفرت کرتے ہیں شدید ترین. آپ اس سے واقف ہیں نا کہ عمران خان سے ہندوستان کا میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ شدید نفرت کرتے ہیں, بات بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ان کی محبت میں کمی نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے عمران خان کو بھی جب یہ اسٹیٹمنٹ تھی جو مودی کے لائک مائنڈڈ تھے, اور میں نے تو آپ کو ایک انڈین اخبار کی ہیڈ لائن کا بتایا کہ جس میں یہ بات ان کے, تو یہ اس بحث سے آپ نکلیں کہ ان کی کون سی اپریشیٹ کرتے ہیں کون سی نہیں. اچھا بھائی, ڈاکٹرز کی بات جو آپ بار بار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر لارنس ان کے پرانے معالج ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اگر آپ نے کوئی تحقیق کرنی تھی تو یہ دیکھ لیتے کہ شاید ڈاکٹر لارنس یا جن کے دوسرے ڈاکٹر پال کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی جو ان کی میڈیکل کی میڈیسن سائنس میں ان کی ایبلٹی ہے, وہ کوئی فیاض شال ان کی وہ کوئی کمپرومائزڈ ہے, یا وہ اسٹریچر کے ڈاکٹر نہیں ہیں کہ جو جن سے وہ کوئی کارڈیولوجسٹ نہیں ہے, یا میں نے کسی جیسے یہ پیچھے بحث کھلی ہوئی تھی ادھر کے کسی گائناکالوجسٹ سے انہوں نے وہ رپورٹ مانگ لی تھی, تو کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر تو میں آپ سے اس کی بات پہ آپ کی بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ اس طرح کا ایک موقف اٹھانا کہ وہ ڈاکٹر وہاں پہ ہندوستانی ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سول سرونٹ کو میں ناراض نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کو میڈیکل بورڈ سے لینا پڑتا ہے سرٹیفکیٹ. دیکھیں ملک صاحب, میں سول سرونٹ میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کو چھٹی بھی درخواست مہینہ 2 مہینہ بڑھانی پڑ جائے نا تو خالی اپنے ڈاکٹر سے نہیں لکھوا سکتے, میڈیکل بورڈ بیٹھانا پڑ جاتا ہے. یہ اپنے ڈاکٹر اور معالج سے آپ کاغذ ایشو کر کے بھیج دیں میڈیکل سرٹیفکیٹ, یہ تو کوئی لیگل ویلیو بھی نہیں ہے اس کی. یہ سر نہیں, یہ بحث تھوڑی سی سے مختلف ہے. دیکھیں نا کہ ایک حکومت کا یہ موقف کہ وہ چلے کیوں گئے باہر چھٹ کے, یہاں سے بھیجنے والی بھی خود حکومت, اور پھر یہ کہیں جی کہ انہوں نے ہم سے چیٹ کر لیا. آج ان کی جو ڈاکٹر صاحبہ, اچھا فواد کا نا اس پہ بڑا ویو رہا ہے. فواد صاحب کیا یہ فواد کو بھی لے لینا اس میں,